یہ کیا ہوا؟ ادھر نماز پڑھ کے گیا، جاتے ڈش کھول لیے، کیا مطلب؟ ادھر سے نماز سے فارغ ہوا، جاتے ہی چینلز کھول لی اور کیبل کھول لی، نماز کیسی؟ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری نماز میں وہ کرنٹ ہی نہیں ہے، وہ لیزر شعاعیں نہیں ہیں جو برائیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم تو نماز روٹین کی پڑھتے ہیں، روٹین کی نماز کوئی تبدیلی نہیں لاتی، عبادت سمجھ کے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے، حدیث قدسی اللہ آواز دیتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا حساب لگائیں تو آدھا گھنٹہ ہی بنتا ہے نا۔ ویسے میں نے بڑا زیادہ بیان کر دیا ہے، ہماری نماز تو شالیمار کے مقابلے میں ہی ہوتی ہے نا، آدھ گھنٹہ بڑا بیان کر دیا ہے۔ کم از کم آدھ گھنٹے تو رب کے ساتھ گفتگو ہو، دل جو ہے، سوچ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ فرمایا آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک مالا واسد فقرک واملأ قلبک غنا، میں تیری فقیری توڑ کے رکھ دوں گا، تیرے دل میں بھی غنا آ جائے گی، تیرے ہاتھوں کو مال و دولت سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، تیری فقیری کے دروازے کھول دوں گا اور تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام آ جائیں گے، صبح کو اور ڈیوٹی، شام کو اور ڈیوٹی، لیکن پورا پھر بھی نہیں ہوگا، روتے نظر آؤ گے۔ یہ سکون ملتا ہے انسان کو تو نماز سے۔ حالت یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عادت بنائی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی نماز شروع کر دیتے، اور بلال سے کہتے رحنا یا بلال اذان کہو، نماز پڑھیں، کوئی سکون مل جائے۔ آج کو قاری صاحب لمبی قرات کر دیں تو بندے بولتے تو نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ضرور کہتے ہیں، اور جناب جان چھوڑ دیں، آئندہ سے نہیں اس مسجد میں آتی، آج بھول سے آ ہی گئے ہم۔ بلکہ رمضان قریب ہے، 85 دن کے بعد، 84 دن کے بعد آ رہا ہے رمضان، اس مسجد میں زیادہ رونق ہوگی جہاں قرآن مجید کو ٹوکے کے ساتھ ٹکڑا زیادہ جائے گا، اور باہر نکل کے کال کریں گے، اور ابھی لگے ہوئے ہو، اور دیکھا ہمارے قاری صاحب نے جھٹ پٹ سے فارغ کر دیا۔ یہ ظلم کیا ہے، جھٹ پٹ سے فارغ نہیں کیا، قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک مہینہ ہی تو ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان دل لگا لے، اور اس میں بھی پتہ ہی نہ چلنے دے کہ یعلمون کہ تعلمون کیا پڑھ رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں قرآن سن کے کیوں نہیں روتے انسان؟ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ آؤ بیت اللہ میں دیکھو، آؤ ارض حجاز میں دیکھو، وہ لوگ پڑھتے تو تھوڑا ہی ہیں، لیکن چند آیتیں پڑھتے ہیں، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، رم جم جاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کی قسم اگلی آیت پڑھنے کی ان کو سکت نہیں ہوتی، ان کے دل پہ اثر کرتا ہے یہ قرآن۔ ہم نے اس طرح کی کیفیت پیدا نہیں کی، اللہ سے دعا کیجئے اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، جن میرے بزرگوں نے، جن میرے بھائیوں نے یہ مسجد بنائی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑی خوبصورت مسجد بنائی مسجدی، تو چند صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے نقش و نگار اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ کہا میں نے اسی سرتاج رسول سے سنا تھا، جتنا کوئی اللہ کا گھر پیارا بنائے گا اتنا ہی اس کا جنت میں گھر پیارا بنے گا، تو میں نے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد نبوی کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے، جن بزرگوں اور بھائیوں نے اس مسجد کو آباد کیا ہے، تعمیر کیا ہے، اللہ ان کو دنیا میں کروڑہ برکتوں سے نوازے، اور ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنا دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے،
کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کہ کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما، مصیبت اور آزمائشوں سے بچا، حفاظت فرما اور تقوی نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا دے، صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ اور الہ العالمین مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں